الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سعادت الدارین میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے فقر و فاقہ کی، معیشت کی تنگی کی کچھ شکایت کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، تو سلام کیا کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس کی بھی تلاوت کرو۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اسے مالداری عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام بھیجا جائے تو اللہ پاک اس کا صلہ اس انداز سے بھی عطا فرماتا ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے۔ اگر تو کوئی تھا گھر میں تو انہیں سلام کرے، کوئی نہیں بھی ہو تو سلام کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجا جائے، درود پاک پڑھا جائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تنگی معاش یہ دور ہوتی ہے، فقر دور ہوتا ہے، فاقہ دور ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے فراوانی عطا فرماتا ہے، رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے۔ تو آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ جب گھر میں داخل ہونا ہے تو انشاءاللہ یہ پیارا عمل کرتے رہنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل کی نرمی۔ انسان کے جسم میں انسان کی جو اعضاء ہیں، ان اعضاء میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں کہا کہ اگر یہ صحیح ہو تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ دل اگر نرم ہو تو اس میں اللہ پاک کی محبت آتی ہے، دل نرم ہو تو عشق مصطفیٰ سے یہ سرشار ہوتا ہے، دل نرم ہو تو صحابہ اہل بیت کی محبت آتی ہے، دل نرم ہو، دل کی نرمی نصیب ہو جائے تو بندے میں عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، خوف خدا نصیب ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال بندہ ہوتا ہے۔ اور اگر یہی دل سخت ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جائے، تو پھر اس دل میں کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، کبھی خوف خدا نصیب نہیں ہو رہا ہوتا، پھر عاجزی نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سی خرافات کا بندہ یوں کہیں کہ مرکب بن جاتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، دل کی نرمی۔ اللہ کا قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ صبح رمضان پروگرام کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اسکرین پر نمبر دیکھیے، آپ کال کیجیے، آپ ایس ایم ایس کیجیے، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ فیس بک، یوٹیوب کے ناظرین ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اسکرین پر ایک اور نمبر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، 0308262600، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے مبلغین سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے، نعت خواں اسلامی بھائی سے کسی کلام کی فرمائش بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیں گے۔ جیسے ہی مہمان تشریف لاتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ انشاءاللہ نقیب عارف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نقیب بھائی کو مرحبا کہتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے نقیب بھائی؟ مرحبا، ماشاءاللہ سیدی، تفضل تفضل، ماشاءاللہ۔ عظیم بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عظیم انسان ہیں، عظیم بھائی ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے عظیم بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، استغفر اللہ۔ آئیے تشریف، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ فہد بھائی کی بھی زیارت کریں گے اور پھر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے عظیم بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ ویسے عظیم بھائی آج کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ کیا آپ ذہن لے کر آئے کہ یہ والا کلام آج پڑھنا ہے؟ اور رمضان ہے، بعض کراچی کے عاشقان رسول رات کو جاگ بھی رہے ہوں گے اور ابھی پھر انہیں عشق رسول میں جگانا ہے، سبحان تو کیا کریں گے آپ؟ سبحان اللہ۔
نیت تو یہ تھی کہ پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے، اچھا یہ کلام کی، باقی آپ جیسا حکم فرمائے تو انشاءاللہ بالکل پہنچا دیں ہمیں تصور میں مدینہ شریف میں. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل سہی پڑھیں گے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیں گے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے، پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے، پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے. سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے، سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے. سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے. پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے، پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے. جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی، جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی. جالی پکڑ کے عرض کروں حال دل کبھی. آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے، آنسو بہاؤں میں کبھی منبر کے سامنے. ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے. ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے. بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے، بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے. ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے، ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند سے. ہر دم یہ آرزو ہے مدینے کے چاند
سامنے بستر فقیر کا ہو تیرے در کے سامنے جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے نہ خواہش ہے حور کی جنت کی آرزو ہے خواہش ہے حور کی بس ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے ٹکڑا ملے زمین کا تیرے در کے سامنے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے شاہ مدینہ طیبہ میں مجھ کو بلا تو لے لوٹوں گا خاک پاک پہ میں در کے سامنے لوٹوں گا خاک پاک میں در کے سامنے لوٹوں گا خاک پاک پہ میں در کے سامنے اے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہے قادری فقیر کی یہ عرض آخری ہے قادری جمیل کی یہ عرض آخری ہو قبر اس کی روزہ اطہر کے سامنے ہو قبر اس کی روزہ اطہر کے سامنے پہنچوں اگر میں روزہ انور کے سامنے سب حال دل بیان کروں سرور کے سامنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ عظیم بھائی، کیا پیارے کلام کا آپ نے انتخاب فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو عاشقان رسول کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور کے ذکر سے سکون ملے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارے دل کو راحت ملے، اور یہ سبب ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب یقیناً دل نرم ہوتا ہے، اس نرمی، اس رقیق القلب ہونے کی وجہ سے بندے کو حضور کے ذکر سے چاشنی اور سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، لطف ملتا ہے، اور وہ پھر راحت محسوس کرتا ہے، دل قرار میں آ جاتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ذکر کرتے رہنے، سنتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دل کی نرمی۔ دل کی نرمی پر انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دل کی نرمی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو دل کی نرمی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہو، آپ کو لگا ہو کہ یہ ایک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے دل کی نرمی، اور پھر کوئی ایسا چینج، آپ کوئی بھی بات کرنا چاہیں، کچھ مشورہ دینا چاہیں، اس ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آپ مبلغین سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ آپ اسکرین پر نمبرز بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 0308262600 0308262600 یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پہ واٹس ایپ کر دیجئے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ کا سوال مبلغین تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ چاہیں عظیم بھائی سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک آسان راستہ ہے۔ اس نمبر کو اپنے پاس سیو بھی کر لیجئے، آپ کا دل کرے تو آپ ہمیں پروگرام میں
اس انداز میں بھی فرمائش کر سکتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نقیب بھائی، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ بتائیں، قرآن و حدیث میں جو دل کی نرمی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل انسان کے وجود میں تمام اعضاء کا اسے بادشاہ قرار دیا گیا ہے، اور دل کے تعلق سے بہت ساری احادیث اور آیات میں اس کا ذکر فرمایا گیا، اور اس دل کی پذیرائی فرمائی گئی جسے قلب سلیم کہا گیا، کہ سلامت دل لے کے جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ فائدہ مند، نفع مند دل ہے جو قلب سلیم ہے۔ صحیح۔ اب وہ دل کا معاملہ بڑا حساس اس طرح ہے کہ بندہ جب کچھ سنتا ہے، جی، اب اس کی پناہ گاہ دل ہے، وہ دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں چیزیں۔ صحیح۔ اب بندہ اگر کسی کے بارے میں کسی کے خلاف کوئی بات سنتا ہے تو وہ دل اس کو جمع کرتا ہے، وہ دل کے اندر اس کا بغض، حسد، کینہ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ الزواجر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ کبائر القلوب اعظم من کبائر الجوارح، کہ یہ جو اعضاء کے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بڑے یہ دل کے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہا جو اعضاء کے کبیرہ گناہ ہے لِأَنَّهَا كُلَّهَا تُوجِبُ الْفِسْقَ وَالظُّلْمَ، یہ فسق کو واجب کرتے ہیں، اس سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ لیکن وَتَزِيدُ كَبَائِرُ الْقُلُوبِ بِأَنَّهَا تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اللہ، یہ جو دل کے کبیرہ گناہ ہیں ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ نیکیاں ہی کھا جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ یہ نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ اب دل بندے کا اگر سخت ہے، نیکی اثر نہیں کر رہی، نیکی کرنے کی طرف بندہ مائل نہیں ہو رہا اور نیکی کی طرف راغب نہیں ہو رہا، تو پھر معاملہ سخت ہے بندہ۔ بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی ہے کہ قیامت والے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ فرمائے گا تو نے تو میرے لیے دل لانا تھا، دل کیسا لایا ہے؟ اور وہ حدیث پاک جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے مالوں اور صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتوں، عملوں اور دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ تمہارے مالوں کا وہ اعتبار نہیں فرمائے گا کہ کم ہے یا زیادہ ہے، جی، تمہارے صورتوں کا اعتبار نہیں فرمائے گا کہ تم خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، بلکہ وہ نیتوں کا اعتبار فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں عملوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ، فرمایا یہ جو دل ہے یہ پر کی طرح ہے، جیسے میدانی زمین میں پر ہوا جدھر آئے بندے کو اڑا کے لے، پر کو لے جائے اڑا کے، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ زَهْرَ الْبَطَنِ، تو اسی طرح دل ہے۔ دل جب کسی برے کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ اسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، جب اچھائی کو سنتا ہے تو دل بدلتا رہتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ دل کی نرمی کے تعلق سے اگر ہم حدیث دیکھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، جنتی لوگ تین قسم کے ہوں گے، ان میں ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ ذو سلطان مقسط موفق، ایک وہ بادشاہ حاکم جس نے انصاف کیا اور اسے انصاف کرنے کی توفیق دی گئی۔ دوسرا وہ بندہ جنت میں جائے گا، فرمایا وَمُسْلِمٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، کہ جس بندے کا دل نرم ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پہ رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پہ نرمی کرنے والا، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ ذکر فرمایا وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، کہ وہ پاک دامن بندہ جس کی عیال اولاد کثرت سے تھی لیکن وہ حرام کے قریب نہیں گیا۔ اب دل کے سختی، دل کے معاملات کیا ہیں؟ اب بندہ بیٹھ جائے، کیسے وہ بد نصیب ہیں
کہ ماں کے خلاف بھی بات سن رہے ہیں، باپ کے خلاف بھی سن رہے ہیں، بھائیوں کے خلاف بھی سن رہے ہیں. جب آپ خلاف باتیں سنیں گے تو پھر دل سخت ہوگا، دل کے اندر ان کے بارے میں حسد بغض پیدا ہوگا، کینہ پیدا ہوگا، بندہ دشمنی کی طرف مائل ہوگا. یہ پہلے تو بندے نے سننا کیا ہے، یہ اس کے اوپر اس کو اپنے اوپر پابندی لگانی ہے. اس کو نقیبہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہے وہ دل کو سخت کرتا ہے. ایسا ہی ہے کہ کوئی سا بھی، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے کبیرہ ہے، دل کی سختی کی طرف، دل کو سختی کی طرف لے کر ہی آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیوں نہ پھر گناہ کو ہی چھوڑ دیا جائے. پھر جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ جب بندے کا ذہن یہ بن جائے گا کہ میں نے گناہ ہی نہیں کرنا، پھر نہ تو پھر غیبت کرے گا، نہ پھر غیبت سنے گا، نہ حسد کرے گا، نہ پھر بغض رکھے گا، نہ پھر کینہ، پھر جو دیگر گناہ ہیں جو اعضاء سے کیے جاتے ہیں، نہ پھر وہ اعضاء کے، جو ابھی نقیبہ نے جو گفتگو بھی فرمائی ہے، ایک اعضاء کے گناہ اور ایک دل کے گناہ ہیں، دل کے معاملات ہیں. تو بندہ پھر ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لے گا نا. تو نقیبہ گناہ سے بچنے کا ذہن کیسے بنے، یہ بتائیں. گناہ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے، کیونکہ یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ کیونکہ ایک طرف اندر نفس بھی ہے اور شیطان کا حملہ بھی ہے، یعنی دونوں طرف سے بندہ جکڑا ہوا ہے، اور اس عالم میں پھر اس نے بچنا ہے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت بچائے گی. بالکل. پھر اسباب کون سے اختیار کیے جائیں کہ جس سے بندہ گناہوں سے بچ جائے؟ پہلے سب سے چیز یہ ہے کہ بندہ یہ نیت کر لے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے، صحیح، ارادہ پختہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوشش بھی کرے کہ مجھے گناہ والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا. تیسرا یہ ہے کہ وہ مجلس صحبت ایسی اختیار کرے کہ جس سے وہ گناہوں سے دور رہ سکتا ہے. کہ بھئی دوست ہی ایسے، اب کیا کریں، اب ان کو چھوڑ دیں کہ پھر جاؤں گا میں کہاں، اکیلا رہ جاؤں گا. اللہ اکبر. وہ بندہ دیکھے کہ مجھے کہیں یہ دوست جہنم کی طرف تو نہیں پہنچا رہے. صوفیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، کہا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں دنیا کی جنت میں لے جائے، واہ واہ، مسجد میں لے جائے. واہ واہ. بلکہ یہاں میں ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کروں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. ان کے پاس کوئی بھی آتا تھا نا تو وہ کہتے تھے تیرے خیال کا کیا حال ہے، تیرے خیال کا کیا حال ہے، تیرے خیال کا کیا حال ہے. تو ایک مرتبہ شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ جی وہ گئے ان کے پاس، تو انہوں نے ان سے بھی یہی سوال کیا، اچھا، کہ تیرے خیال کا کیا حال ہے. کیا حال ہے. جب یہ بات کی نا تیرے خیال کا کیا حال ہے، تو انہوں نے آگے سے پوچھا حضرت آپ یہ کیا سوال کرتے ہیں کہ تیرے خیال کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا جس کا خیال پاک نہیں ہوتا اس کا حال بھی پاک نہیں ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ حضرت اگر پاک خیالات کرنے ہوں، خیالات پاک حاصل کرنے ہوں تو پھر کیا کیا جائے. تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا اس مرد کلندر کی بارگاہ میں صحبت میں بیٹھو جسے اللہ نے پاک خیالات عطا فرمائے ہیں. وہ آگے مرد کلندر، وہ کیا خیال تھا جس کے پاک خیال تھے کہ خیال ان کو آیا کہ مجھے ساری دنیا کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. پھر ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کیسے کیسے پاکیزہ خیالات لے کے گئے ہیں اور پوری دنیا پہ یہ پاکیزگی چھا گئی ہے. پاک خیالات والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ خیالات، یہاں میں چاہ رہا ہوں آپ جملہ پورا کریں، جملہ پورا کریں. اللہ پاک خیالات عطا فرمائے گا. یہاں پھر وہ شعر لے لیتے ہیں نا، اللہ اللہ کیے جانے سے گھر اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے
ساتھ ایک اور مہمان آئے ہیں, بڑے پیارے مہمان ہیں. ان مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے, گلے ملنے کے لیے میں آگے بڑھوں. ماشاءاللہ سلمان مدنی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہاں پر تشریف فرما ہونا چاہے, وہاں پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں, یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک سلامت رکھے. بہت شکریہ سلمان بھائی کا. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دل کی نرمی پر ہم سلمان بھائی سے بھی گفتگو کریں گے. فہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں پہلے. اچھا فہد بھائی, ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی دل کی نرمی کے حوالے سے. وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے؟ اسباب کون سے بندہ اختیار کرتا ہے کہ دل سخت ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وہ اعمال جن کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. جی. پہلے تو یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے گناہ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. جی. اب دل کی سختی کا یہ نتیجہ یہ ہے, دل کی سختی کا یہ ہے کہ انجام کیا ہوتا ہے کہ اس بندے پر پھر وعد و نصیحت جو ہے وہ عمل نہیں کرتی. وہ جب اس پر اللہ پاک کی آیات پڑھی جائیں, جب وہ اللہ پاک کی آیات پر غور و فکر کرے تو اس پر وہ اثر نہیں کرتا. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ جی. فرمایا کہ تلاوت قرآن نہ کرنا, صحیح, یہ اس کے اسباب ہیں. اسی طرح مزید فرمایا کہ موت کو یاد نہ کرنا, کہ بندہ موت کو یاد نہیں کرتا تو اس سے بھی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو موت کو یاد کرنے سے دل نرم ہوتا ہے, اور موت کو یاد نہ کرنا یہ دل کی سختی کی علامت. اسی طرح بیکار کی باتیں, آج کل ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ فضول گفتگو میں, بیکار گفتگو میں پڑے ہیں. تو فرمایا کہ یہ بیکار گفتگو کرنا, بیکار فضول باتیں کرنا, فرمایا یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے کہ اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ فحش گوئی کرنا, فحش کلامی کرنا, بری باتیں کرنا, تو فرمایا یہ بھی کیا ہے, یہ دل کی سختی کی علامت ہے. اب دل نرم کیسے ہو؟ جی. یہ سخت تو ہے, اب دل نرم کیسے ہو؟ فرمایا معاف کرنے سے دل نرم ہوتا ہے. واہ واہ. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی, آپ کا بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے, بڑا بہترین واقعہ, اور یہ ہمارے آج کے دور کے لیے یوں سمجھیں کہ بہت بہترین ایک واقعہ بھی ہے اور ایک سیکھنے کا عمل ہے. جی. کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک مکان کرائے پر لیا, اور ساتھ ہی جو ہے آپ کے جو مکان جو دوسرا تھا کرایہ دار تھا وہ مسلمان نہ تھا, یہودی تھا. اب اس یہودی کے دل میں بغض و عناد تھا. اب اس بغض و عناد کی وجہ سے وہ کیا کرتا, وہ اپنے گھر کے پرنالے سے وہ گندگی کو جو ہے وہ آپ کے کاشان اقدس میں جو ہے ڈالا کرتا تھا. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ اللہ والے تھے, یہ کاشانہ اقدس کیا ہے؟ یہ آپ کا گھر مبارک, صحیح, آپ کے گھر میں ڈالتا تھا. صحیح. اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کیونکہ اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی ڈالی ہوئی تھی, جی. اور آپ کو معاف کرنے کا جذبہ بھی تھا. فرمایا کہ آپ کے گھر میں وہ گندگی جب ڈالتا تو آپ اس کو کچھ نہ کہتے, خاموش اختیار کرتے. اب وہ یہ عمل کرتا رہتا. ایک وقت ایسا آیا, اب اس نے خود ہی جا کے پوچھا کہ حضرت میں روزانہ گندگی ڈالتا ہوں, آپ کے گھر پہ جو ہے نجازت پھینکتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ فرمایا غصہ تو آتا ہے لیکن میں پی جاتا ہوں. فرمایا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. واہ کیا بات. اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ درگزر کرنے والے, اور اسی طرح واہ احسان کرنے والے جو ہیں, نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں. فرمایا اسی وجہ سے میں غصہ پی جاتا ہوں, اور یہ عمل دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گئے. عمل دیکھیں کتنا پیارا ہے ہاتھ بھائی, کتنا پیارا عمل ہے کہ یہ بھی ایک علامت ہے نا دل کی نرمی پر. کیا ہوا, کچرا ان کی طرف یعنی یہودی کی طرف سے اگر آ رہا ہے تو آپ میں صفائی کر دیتا ہوں, اپنا بھی گھر کا ہے تو وہ بھی صاف ہو گیا, یہ بھی ساتھ صفائی ہو گئی, لیکن اس کو کچھ نہیں کہا. آپ کی نگاہ ولایت یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ پاک کرم فرمائے گا ضرور اس پر. تو ہمارا حسن اخلاق یہ اگر ہوگا تو بہت سو کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب آتا ہے. سلمان بھائی میں چاہوں گا کہ نرمی کے فضائل پر بھی ہم آپ سے گفتگو کریں, لیکن حسن اخلاق یہ ایک بہت بڑا سبب ہے دل کی نرمی کی طرف لے کر آنے کا. معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ
بعض اوقات نا حسن اخلاق سے لوگ آ رہی ہیں دور دور تک، نہ مسکرا کر بات کرنا آتی ہے. اچھا مسکرانے کا اگر کہہ بھی دینا کسی سنتے بھی ہیں تو مسکراتے اتنے خوفناک انداز میں ہے کہ سامنے والا ویسے ڈر جاتا ہے یار تو مسکرانے سے بہتر مسکراتے بہتر تھا. کیا عمل اختیار کیے جائیں حسن اخلاق کے بھی پیکر بن جائیں، دل کی نرمی بھی آ جائے؟ مجھے ایک شخص ملا صحیح. اور وہ مسکرا کے ہی ملتا تھا، اچھا. اور جب وہ مسکرا کے ملتا تھا تو اس کا ملنا وہ ایک امتحان ہوتا تھا. اچھا. ایک دن میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ نے نا آج ایک کام کرنا. اچھا مسکرانا نہیں ہے؟ نہیں. اچھا. میں نے کہا آج آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرانا. جیسے آپ مجھے مسکرا کے ملتے ہیں نا ویسے ایک دفعہ مسکرانا ہے آپ. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو کہ محبت کرتے ہیں، دیکھیں کہ شاید جو آپ کو مل رہا ہے نا جی وہ آپ سے محبت کا اظہار ہی کر رہا ہے. محبت کا اظہار. ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کوئی وہ ہے نہیں. جس کو کوئی تعلق دل سے ہوتا ہے یا جو آپ کی کوئی رسپیکٹ، آپ کو رسپیکٹ فل سمجھتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے اور آپ کو ملتا ہے تو اس کو مان سمان اس کو دینا چاہیے. جی. لیکن جو بات ہے وہ بھی بتا دینی چاہیے. تو یوں میں نے ان کو کہا کہ آپ نے دیکھنا شاید اب وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ماشاءاللہ ان کی مسکراہٹ چینج ہو گئی. واہ اور اچھی مسکراہٹ ہو گئی. کیا بات ہے. یہاں پر ان افراد کو بھی ایک میسج دے دیں کہ جو وائس میسج کرتے ہیں ہاں جی کبھی اپنا میسج خود بھی سن لیں ایک مرتبہ. خود بھی سن لینا چاہیے. اصل میں شاید پھر یہ لمبی ڈیبیٹ ہے. جی. بعض اوقات جو ہے نا وہ چیخ تو سنائی دیتی ہے لیکن اس چیخ کے پیچھے جو تھپڑ ہوتا ہے اس کی آواز سنائی نہیں دیتی. تو سچویشن ٹو سچویشن بات چلتی ہے. بہرحال گفتگو اچھے انداز میں کرنی چاہیے، نرم لہجے میں کرنی چاہیے اور مسکرانا بھی چاہیے. اور نبی پاک کی مبارک سنت ہے. امیر سنت نے ایک موقع پہ مجھے فرمایا تھا، فرماتے ہیں کہ جو ہنسے اس کا گھر بسے. شاہ صاحب واہ واہ کیا بات. تو یوں یہ بڑا پیارا مدنی ہے. اور شاہ صاحب روتے ہوئے کو دیکھ کے لوگ کم ہی روتے ہیں لیکن مسکراتے ہوئے کو دیکھ کے لوگوں کے چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے. کیا بات. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور حسن اخلاق کا آپ نے فرمایا شاہ صاحب اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے حسن اخلاق کا. تو حسن اخلاق مطلب اس کا اردو لفظ ترجمہ بنائیں تو اچھی عادتیں. اچھی عادتیں. تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا واہ یہ بھی دل کی نرمی کا کیا ہے سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا ایک تو اللہ اس کے دل میں نرمی عطا فرمائے گا شاہ صاحب، اور جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے سے بال گزریں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی بھی عطا فرمائے گا. تو یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنا، حسن سلوک کرنا یہ بھی کیا ہے دل کی نرمی کا باعث ہے. اور قبلہ شاہ صاحب جن لوگوں کو اللہ نے دل کی نرمی عطا فرمائی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. پھول سے دیکھیں نا جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ. بات مکمل فرمائیں. آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ کیا کرتا ہے رنگ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے تل ہے نا شاہ صاحب، تل وائٹ تل اس کو اگر گلاب کی پنکھڑیوں میں رکھا جائے تو یہ گلابی ہو جاتا ہے. یعنی اس گلاب کے کلر کو کیا کر لیتا ہے اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے. تو یوں ہی جو صلحاء کی اولیاء کی صحبت کا ایک فیض ہوتا ہے وہ بندے کو ملتا ہے. آج ہی کی میں آپ کو بات بتاؤں شاہ صاحب. اچھا. آج جو ہے وہ امیر سنت کے ساتھ مجھے اشراق و چاشت پڑھنے کی سعادت ملی. ماشاءاللہ یعنی ماشاءاللہ صف امیر سنت بھی تھے تو اشراق و چاشت پڑھی. اور آپ یقین مانے میں نیت کر کے اٹھاؤں کہ میں روزانہ اشراق و چاشت پڑھوں گا. کیا بات ہے. حالانکہ امیر سنت نے اس حوالے سے مجھے نہیں فرمایا کہ آپ روزانہ اشراق و چاشت پڑھیں، یعنی وہ ایک ہوتا نا سامنے بات کی ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں وہ صحبت نے کیا کر دیا، دل میں کیا کر دی، ایک بات ڈال دی کہ اشراق چاشت کیا پڑھنی. جتنے رمضان شریف کے دن رہ گئے بس اب اس میں اشراق چاشت مطلب پڑھنی ہے. اچھا پھر خلیفہ امیر سنت کے ساتھ شاہ صاحب آپ کا اچھا ایک سفر بھی رہا ہے خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ، پروگرامز بھی ماشاءاللہ کرتے رہے. سبحان اللہ. کیا بتاؤں میں آپ کو ان کے تقوی کی بھی اور ان کی بھی کیا بات جو ہے نا وہ واہ واہ ان کے مہربانیوں کے میں کیا کیا آپ کو واقعات سناؤں. شاہ صاحب وہ بعد میں وہ جو کہنے جا رہا تھا وہ کہہ کے پھر سفر پہ بھی میں آتا ہوں. تو ان کے ساتھ ایک دفعہ میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی. اچھا. یہ بات ہے غالباً سن 2003-4 کی. اچھا. بہت پرانی بات ہے. تو ان کے ساتھ میں نے عصر کی نماز پڑھی تھی، یعنی ساتھ کھڑے ہو کے صحیح فضان مدینہ میں نماز با جماعت عصر. اور اس کے بعد سے میں نے روزے رکھنے شروع کر دی. ماشاءاللہ.
یعنی ہوتا ہے نا کچھ کہا ہوتا ہے, کچھ سمجھایا ہوتا ہے, کچھ بتایا ہوتا ہے, توجہ دلائی ہوتی ہے, بس یہ ایک نماز پڑھی ہے میرے ساتھ, میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے, اور خود ہی میں نے کیا کر دیا, اگلے دن سے میں نے روزے رکھنا روزے رکھنے شروع کر دیے. اور خلیفہ امیر اہل سنت کا مبارک انداز ہے کہ آپ ایک دن روزہ چھوڑتے ہیں اور ایک دن روزہ رکھتے ہیں. کیا بات ہے, سفر ہے تو بھی یہی معمول ہے, اور سفر نہیں ہے تو بھی کیا ہے, یہی معمول ہے. واہ واہ. تو ان کے تو پرہیزگاری کی, اب دیکھیں وہ جو پوائنٹ میں لے رہا تھا, بات کہہ رہا تھا کہ جن کے دل نرم ہیں ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کی برکت سے آپ کو یہ دولت کیا ہے, یہ نصیب ہو جاتی ہے. تو امیر سنت کا جو ہے بیٹھ کے بندہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہے, آپ کی زیارت کر رہے ہیں, تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے دل کو نرم کر دیتی ہے, دل کو نرم کرتی ہے. اچھا آپ نے یہاں پر بات کی ہے نا کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں. اچھا جیسی بھلائی کا ہم سنتے ہیں نا سلمان بھائی, تو ہوتا ہی ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھلائی سے مراد یہ ہوگی کہ ان کی مالی مدد کرنی. بھئی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں کیا کسی کی مدد کروں, میں اپنے بچوں کا گھر بڑی مشکل سے ان کی معاملات چلا رہا ہوں, تو میں اب یہ ان بچوں کو بھی لے لوں, ان کا بھی خرچہ دیکھوں, تو میرے تو مشکل ہو جائے گی. کیا کہیں گے, کیا مال دینا, پیسے دینا یہی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے, یا کوئی اور بھی انداز اپنایا جا سکتا ہے؟ شاہ صاحب اگر میں آپ کو آج سے 15 سال پیچھے لے جاؤں, لے جائیں. آپ کی امی جان کی اللہ بے حساب بخشش فرمائے, آمین آمین. آپ اگر غور کریں تو آپ کی میموری میں آئے گا کہ آپ کی امی آپ کو کبھی نہ کبھی, آپ کے کسی بھائی کو کبھی نہ کبھی کہتی ہوں گی یہ کھانا فلاں کے گھر دے آؤ. بالکل آ گیا جانا, آ گیا یاد, بالکل ٹھیک. وہ کتنا کھانا ہوتا تھا, 2-4 من ہوتا تھا, یہ کیا ہوتا تھا, کتنا ہوتا تھا؟ ایک پلیٹ چاول, ایک پلیٹ ہوگی, یعنی ایک بندے کا یا 2 بندوں کا. 2 بندوں کا کھانا. جی شاہ صاحب یہ بھی سخاوت ہے, واہ. اسے کہتے ہیں کام آنا, اسے کہتے ہیں احساس کرنا, اسے کہتے ہیں خیال کرنا. نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھانا پکانے کا جو ہے گوشت بنانے کا, سالن بنانے کا حکم دیا, وہاں شوربہ زیادہ بڑھانے کا حکم دیا. جی تو اس پہ اس کی شرح میں لکھا ہے محدثین نے کہ گوشت میں شوربہ زیادہ کرنے سے اس کی لذت میں ممکن ہے کچھ کمی آ جائے, جی, لیکن وہ کسی کی ضرورت کو کیا کر دے گا, پورا کر دے گا. تمہاری لذت کم ہو جائے گی لیکن کسی کی ضرورت پوری ہو جائے گی. جی. جب ہم جوتے خرید رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے جوتے خرید رہے ہیں, اور ہم اگر کسی جو ہے نا وہ یتیم بچے کے لیے, یا کسی یوں بولیے کہ سید کے لیے, کسی ان کے بچے کے لیے اگر جوتے لے لیں گے تو کیا ہمیں کتنے کے آ جائیں گے؟ عام طور پر آپ دیکھیں, آپ 2500 روپے کا 3000 روپے کا جوتا ہے ایک, ٹھیک ہے, آپ اپنے بچے کا خرید رہے ہیں, تھوڑا دل بڑا کریں, شاید دل نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑا کھولنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. جی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم کام آ سکتے ہیں. ہم کپڑے لے کر دے سکتے ہیں, جوتا لے کر کے دے سکتے ہیں, ویسے کوئی کھانے کی چیز لے کے دے سکتے ہیں, شربت کی بوتل ہے مثال کے طور پر, کوئی میٹھا یوں اس طرح سے ہے, وہ آپ ان کو لے کر کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں کسی غریب کو, کسی یتیم کو. بہت سارے اس کے انداز ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی جی 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 یتیم خانے میں, وہاں پر جا کر تو پھر ایک احساس ہوا تھا کہ یہاں پر تو میں نے ذہن بنایا تھا کہ کبھی وقت ملے تو کبھی اس طرح کا ہو کہ میں عید یہاں پر کروں بچوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ جو یتیم ہیں, جن کے سر پر والد کا سایہ نہیں, اور بعض اوقات ایسے بچے نہ ماں کا سایہ نہ باپ کا سایہ, اور بعض ایسے بھی تھے جن کے دونوں ہوں گے زندہ لیکن وہ کھوئے, اور ایسے کھوئے کہ اب وہ کافی بڑے بھی ہو گئے لیکن ماں باپ کو نہیں دیکھ سکے. زندگی ہے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے نا کام آنا ہے, تو اللہ نے چاہا یہ دل کو نرم کر دے گا. بڑی پیاری ایک جذبہ رہنمائی کرتا ہے شاہ صاحب, جذبہ رہنمائی کرتا ہے. جب میں نے آپ کا احساس کرنا ہے نا, تو میں نے اگر میں آپ کو ہانپتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میں کو پانی کا گلاس پیش کر دوں گا, تو دل بندہ ذہن بنائے میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے بہت سارے مواقع اس کے سامنے کھول دیتا ہے. نگرانی شورا نے ایک بندے کے بارے میں بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں نے فیکٹری بنائی, اور فیکٹری میں نے اپنی بہن کا شیئر رکھ دیا, صحیح, اور اس نے ہمارے دن بدل دیے ہیں. واہ, اور میرا یہ ذہن ہے کہ میں جو اپنی بہن کی خدمت کرتا ہوں تو یہ اس کی برکت ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو گئی ہے. واہ واہ. استاد قبلہ مفتی جمیل صاحب نے ماشاءاللہ پروگرام بھی کرتے ہیں, دار اہل سنت میں بھی آتے ہیں, اور بڑے زبردست جید مطلب مفتی ہیں, استاد ہیں ہمارے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی کمائی میں سے اپنی بہنوں کو دیا کرو, ان کی دعا سے تمہیں کیا ملے گا اور ملے گا. واہ واہ. یوں چھوٹی چھوٹی چیزیں شاید ہوتی ہیں, اگر بندہ ان کو بھی لے لے نا تو یہ بھی خیال اور احساس میں آتا ہے اور دل کی نرمی کا سبب بنتا ہے. کیا بات ہے, بڑا پیارا میسج بھی دیا آپ نے ان بھائیوں کے لیے کہ جو بعض اوقات اپنی بہنوں کی فکر نہیں کر رہے ہوتے,
تو اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، عمل یہ کریں کہ اپنی بہنوں کا خیال رکھیں، اپنی کمائی میں سے ان کا کچھ حصہ رکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ میں روایت عرض کر رہا تھا کہ میں روایت سنا تو پھر انشاءاللہ ہم نقیب بھائی بھی ہیں ہمارے، فات بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ، عظیم بھائی سے بھی کچھ شعر سنتے ہیں انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ اہل بیت ادخل علیہم الرفق۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جب کسی گھرانے کو پسند فرماتا ہے تو ان میں نرمی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنی پیاری یہ روایت ہے کہ اللہ پسند فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ بندے سے اس گھرانے کو محبت فرماتا ہے، جس سے محبت فرمائے پھر اسے نرمی عطا فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ مدری چینل کے ناظرین غور کریں، ہم بھی تو قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی سنی تھی، ان کی کیفیت میں اور ہماری کیفیت میں نا ایک بڑا بدلاؤ ہمیں بظاہر دیکھنے میں آتا ہے۔ قرآن ہے، انہوں نے سنا، ان کی زندگی میں کیا کس قدر تبدیلی آتی ہے۔ اچھا پھر اولیاء کرام نے، دیگر ہم اپنے ماضی کے زمانے میں جاتے جائیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں تو ان کی زندگیوں میں بسا اوقات ایک آیت تھی، اس ایک آیت نے پوری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ہمارے سامنے بھی تو ہی قرآن پڑھا جا رہا ہے نقیب بھائی، بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ قرآن تو سن رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہو رہا، احادیث سن رہے ہیں اثر نہیں ہو رہا۔ اب یہ نہیں کہ اتنی پیاری بات ماشاءاللہ سلمان بھائی نے کی کہ اگر کوئی، اچھا کتنے افراد یہ پریشانی کا رونا بھی روتے ہوں گے، پریشانی ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کمی ہے، تنگی ہے، تو یہ پریشانی کا رونا بھی رو رہے ہوں گے۔ اچھا بقیہ گھر کے معاملات بھی ٹھیک چل رہے ہوں گے، لیکن یہ نسخہ بھی تھا، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا اثر ہر دل پہ مختلف ہے، یہ تو بات حقیقت ہے۔ صحیح۔ کوئی قرآن پاک کی وہی آیت سنتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور یاد خدا میں وہ مچل جاتا ہے، اور کوئی وہی آیت سن رہا ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ایک تقسیم ہے اور لوگوں میں یہ ہے۔ صحیح۔ اس کی وجوہات یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ دل لگایا کہاں ہے، دل لگایا کہاں ہے؟ دل، جس کا دل، اب کوئی کلام اعلیٰ حضرت سن رہا ہے، اس کو ذوق آتا ہے، سنے جا رہا نعتیں، اس کا دل ہی نعتوں میں، کلام سنتا ہے، نعتیں سنتا ہے۔ کوئی ہے تلاوت سن رہا ہے اور اس کا ذہن اسی طرف ہے۔ کوئی ہے کہ وہ جب تلاوت سنتا ہے، نعت سنتا ہے، کوئی اثر نہیں، لیکن گانا سنتا ہے تو جھومنے لگ پڑتا ہے اور گانے کی لذت اٹھاتا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ اس کی توجہ کس طرف ہے، اس کا دل کس طرف ہے۔ ایمان والوں کی تو یہ نشانی ذکر کی گئی، فرمایا کہ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے اور دل دہل جاتے ہیں۔ صحیح۔ جیسے وہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور دوسرے محدثین کے ایک ایک آیت سنی زمانے کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بہت سے جنہوں نے ایک ایک آیت سنی، انہوں نے سنا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ سنا ہے اور زندگی بدل گئی۔ واہ واہ۔ اور جو ہاتھ میں تلوار لے کے آئے ہیں کہ شہید کرنا ہے، وہی ایسے غلام بنے ہیں کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کس طرح قرآن سے رشتہ جوڑا ہے۔ بلکہ حضرت عمر ہی کا ایک واقعہ، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور مانگتا ہے اور کہتا ہے میری حاجت پوری کر دیں۔ جو حاجت مند ہے، جس کا گزارا نہیں، وہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کے لیے جائز بھی ہے، ایسا مسکین ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ ضرورت کا سوال کر سکتا ہے۔ پھر آپ حاکم وقت ہیں، آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس سے حاجت بھی پوری کرتے ہیں، ساتھ اس کو ایک نصیحت کرتے ہیں، میرے بھائی قرآن پڑھا کر۔ اچھا۔ وقت گزرا، وہ اب مانگنے نہیں آ رہا، آپ کو تشویش ہوئی، شاید بیمار نہ ہو گیا ہو، کوئی اسے مسئلہ نہ ہو گیا ہو، آپ نکلے اس کی تلاش میں، بازار میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ صحیح۔ اسے کہا کہ اب تم آتے ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے کہتے تھے نا قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اللہ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب میرا یہ جو مانگنا ہے یہ ختم، بس رب کی بارگاہ میں۔ قرآن سے تو ویسے ہمیں اتنا جوڑ دیا گیا ہر لحاظ سے کہ فلاں فلاں موقع پہ قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں حضور نے بہت شامل کر دی ہے۔ تو قرآن جب بندہ پڑھتا ہے، پھر وہ دیکھیں جو آیتیں حضور حضرت عمر کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، جی، وہی آیتیں تو ابو جہل بھی سنتا رہا ہے، جی، لیکن فرق کتنا بڑا ہے۔
کوئی حضور کا غلام ہے اور کوئی نبی پاک کا دشمن ہے. تو بات یہ ہے کہ سعادت مندی بھی مانگتے رہنا چاہیے. یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے کہ سعادت مندی بندے کا حصہ ہو تو پھر نیکی اثر کرتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دعا کرتے رہیں سلمان بھائی. سبحان اللہ. یہ عمل بھی دل کی نرمی کا باعث بنے گا نا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم ہے. آپ اللہ پاک سے مانگیں گے نا، اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ دھتکارتا نہیں ہے، وہ خالی نہیں لوٹاتا. اللہ اتنا مہربان ہے، وہ عطا فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم. مانگو تو صحیح نا اس رب سے، وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. عمر شہزاد اتاری. پیارے شاہ صاحب، دل کی نرمی جو موضوع ہے، میرا تو ایمان ہے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جب ہم شرکت کرتے ہیں، مبلغین کے بیان سنتے ہیں، پھر اس کے بعد درود پاک اور ذکر کے بعد جو دعا کا لطف آتا ہے نا، تو یقین مانے نرم دل لوگ ہی آنسو بہاتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. اور یقین مانے پھر اتنی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے کہ مدینہ مدینہ. بات دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اس ماحول میں استقامت عطا فرمائے. پیارے عظیم بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ یہ والا کلام سنا دیجئے گا. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. اللہ اکبر. آپ نے بڑی پیاری بات کی. بہت سو کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب آیا ہوگا، چینج آیا ہوگا، اس کے پیچھے ایک دعا ہوگی. میں سلمان بھائی اپنی بات اگر عرض کروں، جی جی. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں تقریباً میٹرک میں تھا کہ جب میٹرک کے امتحان دے رہا تھا، جب دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ ہوا تھا. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا جو میرا ایک سبب تھا نا، وہ ایک اسلامی بھائی کی دعا تھی. اللہ پاک انہیں عمر خضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر فضائل مدنی جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی ہیں، قابل مدرس ہیں، کمال کی شخصیت ہے ماشاءاللہ. کیا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا جذبہ، اور ہمیں مطلب دینی کام سکھانے والے اور پھر لے کر آنے والے. ان کا ایک عمل تھا. مجھے یاد ہے کہ صبح بہاراں کی ایک پروگرام میں حاضر ہوا تھا، اور پروگرام بیان کے بعد انہوں نے دعا کی تھی. اتنی رقت انگیز دعا، اتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے دعا کی. تو میں یوں کہتے ہیں نا سلمان بھائی کہ بندہ وہ حیران رہ جاتا ہے. جی. میں یہ دیکھ کر کہ یار یہ اس انداز میں بھی دعا ہوتی ہے کیا. وہ رونا، آنسو اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں. اجتماع تھا اور اجتماع میں سب کی ایک کیفیت بنی ہوئی تھی. صبح بہارا، پھر اگلے دن جلوس کی کیفیت تھی. اللہ اکبر. تو یہ ایک عمل تھا. تو میرے دل میں نا وہ بڑا ایک لگا کہ اس انداز میں بھی دعا. پھر میں ان کے قریب ہوا ماشاءاللہ. پھر دعوت اسلامی والے تھے، انہوں نے ایسا شفقت کا ہاتھ رکھا. پھر کرتے کرتے میرا ذہن بنایا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینا ہے. پھر الحمدللہ جامعۃ المدینہ نیو سٹی میں ماشاءاللہ. نقیب بھائی بھی وہاں پر پڑھتے رہے ہیں نیو سٹی میں. کتنا ٹائم پڑھے نقیب بھائی ویسے آپ نیو سٹی میں؟ واک اینڈ نیو سٹی ملا کے 7 سال وہیں وہیں پر؟ پڑھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو تقریباً ساتھ ہی ساتھ ہے نا، واکنڈ میں ہی ہے. جی جی چیئرمین کالونی میں ایک ہے. اور جی جی. اللہ پاک سلامت رکھے. تو یہ ایک دعا سبب بنی. آپ نے بڑا پیارا ایک میسیج یہ بھی دیا ہے دعا کا. فات بھائی دعا کرنی چاہیے گڑ گڑا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں. دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. کیا کہیں گے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے. خود قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. واہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں آتے نہیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. ہم لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یا فلاں میری دعا کر دینا، فلاں میرے لیے دعا کر دینا، رزق میں برکت کی دعا کر دینا، میرے اس لیے دل میں نرمی کی دعا کر دینا. بات یہ ہے کہ جہاں پر آنا ہے سمت کو درست رکھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگے، اللہ پاک سے دعا مانگے. بے شک وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بے شک وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی رزق میں برکت دینے والا ہے، وہی تمہاری پریشانی کو دور کرنے والا ہے. تو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے، اللہ پاک سے دعا مانگے کہ بے شک اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی ہو کہ میرا رب دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. واہ واہ. یقین کامل ہوگا تو ہی دعا اثر کرے گی، دعا قبول ہوگی. دعا قبول ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا. کیا بات ہے، زبردست میسج ہے.
جب بھی دعا مانگے اللہ پاک کی بارگاہ میں تو یقین کامل کے ساتھ، یقین تو ہو، اعتماد، بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں آپ کی۔ سلمان بھائی کی آمد مرحبا صبح رمضان میں۔ آج مجھے سلمان بھائی سے کلام سننا ہے۔ ٹوریا ٹوریا جا فریدا یا پھر مینو شوق مدینے جاندا، ان دونوں میں سے ایک کلام سنا دیں۔ ہم سنیں گے ٹوریا ٹوریا جا فریدا، اس کے ابھی ہاتھوں ہاتھ شعر سنیں گے نا آپ سے۔ یہ مجھے شاہ صاحب نے کیسے بتایا، یہ میں کیسے بلایا، اگر عید کا جو ہے نا وہ پروگرام، اس میں کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو گیا نا، انشاءاللہ ہوگا۔ میں وہ میسیجز آپ کو سنوا دوں گا کہ آج یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چلیں بہرحال ابھی شاہ صاحب یہ عید کے لیے، عید کے لیے اگر آپ کا اور میرا ایک ساتھ جدول بن کچھ گیا تو ہوگا، کچھ دیر کا تو ہوگا انشاءاللہ۔ ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا، دنیا میں نبی پاک نے فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب، ہائے ہائے دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری، ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری، فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا، ایتھے دل نہ لا دنیا میں فریدا ٹریا ٹریا جا۔ داڑھی شریف کے حوالے سے فریدا ستیا چل ڈالی لگ گئی بور، داڑھی میں سفید بال آگے، سر میں سفید بال آگے، اٹھ فریدا ستیا چل ڈالی لگ گئی بور، اگا نیڑے آ گیا تے پیچھا رہ گئی دور، فریدا ٹریا ٹریا جا فریدا ٹریا ٹریا جا، ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میسیج ہے مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے کلام، ان کی باتیں، بڑا پیارا ایک میسیج ہوتا ہے کہ دل دنیا میں نہیں لگانے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل اللہ کی یاد میں لگے، آخرت کی فکر میں لگے، نیکیوں میں لگ جائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ ماشاء اللہ آج عظیم بھائی تشریف لائے ہیں۔ عظیم بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ نے بھی مدینہ شریف کی زیارت کی ہے، اور آپ آج ایسا شعر سنا دیں جس میں مدینہ شریف چھوڑنے کا ذکر ہو، اور ہمارے لیے بھی مدینہ شریف کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ حاضری مدینہ کا شرف تو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیں پھر کوئی شعر بھی آپ سنا دیں مدینہ پاک چھوڑنے کا، جس میں عظیم بھائی حافظ بھی ہیں نا، الحمدللہ، حافظ بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، اور بڑی خوبصورت شخصیت بھی ہیں ماشاءاللہ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی ماشاءاللہ خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ مدینے ہمیں گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، ہم کاش آتے یہاں
جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری ہم سب کا مقدر فرمائے۔ کچھ میسیج بھی ہیں آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سید جی؟ اللہ رسول کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں، اللہ پاک دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ کہہ رہے جی میرے لیے کامیابی کی دعا فرما دے، اور خاص طور مدینہ پاک حاضری کی دعا، اللہ پاک جلد از جلد آپ کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، آپ کو ہمیں سب کے حق میں یہ اللہ پاک دعا قبول فرمائے، دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمر اتاری بھائی ہیں تلا گنگ سے۔ آپ میسیج تو آپ لے رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ جو میرے پاس ہے نا جی ناظرین کو سنانے کے لیے، یہ عید کے لیے سسپینس دے رہے ہیں آپ؟ یہ عید کے لیے ایسی بات ہے کہ جو مطلب یا آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہی ہے، نقیب بھائی کے پاس بھی ہوگی۔ نقیب بھائی کے پاس تو دیکھیں نا، بات ہے جا البرد والجبات، بھائی ٹھنڈ آتی ہے اور اس کے ساتھ رضائیاں تو تلائیاں تو کمبل تو جرسیاں، جو پروٹوکول کے ساتھ آتی ہے پھر۔ ہاں سب کچھ کے ساتھ۔ ابھی گرمی آ رہی ہے، پھر یہ بھی گرمی بھی انٹری لا رہی ہے، تو اے سی چل رہے ہیں، کہیں کہیں اے سی ریپیئر ہو رہے ہیں، جی، کہیں پنکھے ٹھیک ہو رہے ہیں، اتنی مختلف صورتحال ہے۔ تو آپ کا میسیج آیا، اس پر نقیب بھائی کا میسیج بطور پتہ نہیں اب بہار آیا ہے یا بطور کیا آیا ہے۔ اب یہ مسکرا رہے ہیں، اب آپ دیکھیں مدی جل کے ناظرین، اللہ یہ اب کیا ہوگا، تو یہ تو وقت بتائے گا اب کیا ہوگا۔ تو اب یہ عید کے عید کے لیے اس کو رکھتے ہیں نا انشاءاللہ۔ ہاں جی رکھیں گے اس کو عید پہ تو نقیب بھائی کا بھی ہے انشاءاللہ جدول۔ اچھا واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، پھر ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ چل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں جی آپ کی۔ نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں گجانا نو سے بات کر رہی ہوں۔ عظیم بھائی مجھے ایک کلام سنا دے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا جی، عمر اتاری ہیں تلا گنگ سے۔ کیا حال ہے جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ ایک سیگمنٹ انہوں نے کرنا ہے جی ہمارے ساتھ، ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ معراج آتا ہو۔ نقیب بھائی یہ آج شعر آپ سنائیں گے جس میں معراج آتا ہو۔ ویسے تو انہوں نے کہا عظیم بھائی کا ہے، لیکن عظیم بھائی سے سیگمنٹ ہو چکا ہے، آج آپ سنائیں گے۔ آج فہد بھائی مہمان ہے نا، ان سے سنیں آپ۔ تو آپ چلے آپ بھی تو مہمان ہیں نا۔ آپ بھی مہمان میں ہیں، کرتا رہتا ہوں نا سیگمنٹ، تو آئی ان کو موقع دے دیں۔ شعر آپ کو نہیں آتا تو چلے کوئی بات نہیں، نہیں معراج پہ تو کافی آتے ہیں۔ تو سنا دیں پھر۔ کافی نہیں، ایک سنانا ہے آپ نے۔ ان سے سن لے، تیار کافی تو بیٹھے سنانا بھی نہیں ہے کیا صاحب؟ کافی سنانے بھی نہیں جی، مائک ایسے ہی سنا دیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ محمد عالم بھائی ہیں میر زبیر صاحب نورپور سے، کہہ رہے ہیں جی وعلیکم السلام۔ اب میں آپ کو سلام کروں یا وعلیکم السلام کہوں؟ بہرحال جی آپ کے لیے السلام علیکم۔ کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ ایک آپ نے جو کام کہا ہے انشاءاللہ یہ عید والے دن انشاءاللہ ہوگا، وہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ صیغہ راز میں جی، نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں مدینہ مجھ کو۔ صیغہ راز کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ بس یہ ایک راز کا صیغہ ہوتا ہے، ایک راز ہوتا ہے جسے راز میں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اللہ اکبر۔ اچھا جی، آپ کا پروگرام صبح رمضان بہت شاندار ہے، بہترین ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ میرا نام سید بلال اتاری ہے، میں کراچی سے ہوں۔ شاہ صاحب آپ کا پروگرام صبح رمضان بہت اچھا ہے، مجھے آپ اپنی پسند کا کلام سنا دیں۔ آج جو دل کی ایک کیفیت تھی جو میں نے صبح سنا بھی تھا، اور ماشاءاللہ ایک سلمان بھائی نے اس طرز کو بھی لیا اور کلام بھی سنایا ماشاءاللہ، یہ یوں سمجھے کہ میرا پسندیدہ کلام ہو گیا۔ وگرنہ مجھے ایک بہت اچھا لگتا ہے شالا وسدہ رہے تیرا سونا حرم، میں کہوں گا انشاءاللہ عظیم بھائی اگر اس کا بھی ایک شعر سنائیں گے تو انشاءاللہ۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ علی حمزہ تاری ہیں بورے والا سے، کہہ رہے ہیں جی تو شاہ خوباں تو جانے جانا، اس کلام کی بھی فرمائش کر رہے ہیں جی۔ کلام ہے تمہارا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ کرم تمہارا
یہ سب تمہارا. اچھا یہ اتنا ہی لکھا ہوا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. اچھا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. سلمان بھائی کی آمد مرحبا، سلمان بھائی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. یہ ہیں جی محمد فاروق بھائی شاہپور سے، سرگودا پنجاب سے، انہوں نے میسج کیا. بہت بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ پاک سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی بے حساب مغفرت کی دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب میسج آیا العالمین، اللہ کرم دامن مصطفیٰ تو میں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین. عظیم بھائی یہ کلام سنا دیں، امیر سنت کا لکھا ہوا نیا کلام، مجھے حج و زیارت کا ہے ارماں یا رسول اللہ. اچھا جی اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، یہ بھی بہت اس کلام کی فرمائش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نقیب بھائی آپ کا انداز گفتگو مدینہ مدینہ، دل خوش ہو گیا. چلیں جی جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اچھا جی آپ کی تو کیا ہی بات ہے، اور سلمان بھائی آپ نے تو پروگرام کو 8 چاند لگا دیے. میں مزید 4 کا اضافہ کر دیتا ہوں، 12 مدینے کے چاند لگا دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. مزید کال لیتے ہیں، اگلے کالر کون ہے؟ میری عظیم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. مرحبا جی، اگلی کال لیتے ہیں. پیارے بھائی حسین امن مدنی بہاولپور سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بھائی کوئی کلام تو سنا دے مدینے کی یاد میں. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. بہت سارے کلام ہیں، ویسے اسپیسیفک اگر آپ فرما دیں تو ہم عظیم بھائی کی طرف بڑھا دیتے، لیکن انشاءاللہ کلام عظیم بھائی ہمارے شامل کر لیں گے. مدنی چینل کے ناظرین ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس، سیگمنٹ کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے کمنٹس لیں گے اور پھر ہم عظیم بھائی سے کلام سنیں گے. آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. قیامت کی نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے علماء نے اور محدثین نے جن کو نقل کیا اور جو ہم تک پہنچی، ان میں سے ایک نشانی ایسی ہے کہ جو آج کے زمانے میں ہمیں عام ہوتی نظر آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مسجد کی جو تولیت ہے اور جو مسجد کے امور کو سنبھالنا، اور مسجد کا یوں سمجھ لیجئے کہ انتظام و انصرام کرنا اور یہ سارے معاملات کرنا، یہ کن کے ہاتھوں جائیں گے؟ یہ فساق کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ شخص کہ جس نے اپنی داڑھی ترشوائی ہوئی ہے اور سارا دن جو کمائی کرتا ہے پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، اس کے گھر کے اندر طرح طرح کے امور ہو رہے ہیں، اور وہ ایک اپنی ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو کسی صاحب ورع کی زندگی نہیں ہے. ایسا شخص مسجد کا والی ہے، مسجد کا وارث ہے، اور وہ امام صاحب سے ہی پوچھ گچھ کرتا ہے، وہ خطیب صاحب سے ہی پوچھ گچھ کرتا ہے. یہ کون ہے کہ جس نے شاید کئی مہینے ہو گئے خود قرآن نہیں پڑھا ہوتا. یہ وہ ہوتا ہے کہ جو نمازیں چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے اور فاسق ذہنیت اور فاسق عمل کا شخص ہوتا ہے کہ جو مسجد کی ذمہ داری اور نگرانی اپنے پاس رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، للساعۃ اشراط، قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں. قیل وما اشراطها، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ کیا ہیں، کون سی نشانیاں ہیں؟ بیان فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غلو اہل الفسق فی المساجد وظہور اہل المنکر علی اہل المعروف. قال اعرابی فما تأمرونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال دع وکن حلسا من احلاس بیتک. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی کچھ علامتیں ہیں. پوچھا گیا کیا علامتیں ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں پر اہل فسق کا تسلط اور نیکوکاروں پر بدکاروں کا غلبہ ہو جانا. ایک عربی صحابی تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا، یعنی جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ 2 علامتیں بیان فرمائی کہ مساجد پر اہل فسق کا تسلط ہوگا، انتظام و انصرام وہ سنبھالنا شروع کر دیں گے، نیک لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس طرح کے لوگ مسجدوں کے والی وارث بننا شروع ہو جائیں گے. یعنی جب اہل فسق کا مساجد پر تسلط ہوگا اور نیکوکار لوگوں پر فساق اور بدعمل لوگ غالب آ جائیں گے، تو صحابی نے سوال کیا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، یعنی اگر وہ زمانہ میں دیکھ لوں تو میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت کے اندر لوگوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دینا اور اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا، یعنی اپنے گھر کے اندر گوشہ نشینی اختیار کر لینا. یعنی وہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جب بندہ سائڈ پہ رہے تو وہی بہتر ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری
قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کریں گے، وہ نہی عن المنکر کریں گے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. لیکن جو شخص کے جس کو ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہو کے اپنے عمل اور اپنے دین اور اپنے ایمان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لینا یہ بہتر ہے. یہ علامت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علامت ہے قیامت کی کہ مساجد کے اوپر ایسے لوگ تسلط کریں گے اور ایسے لوگ مساجد کے والی وارث بننا شروع ہو جائیں گے کہ جو فساق ہوں گے. داڑھی کٹوانا یا ایک مٹھی سے کم کروانا، یعنی کٹوانا یا بالکل منڈوانا، یہ ترک واجب ہے. کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، اور جو کٹواتا ہے اور یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے یا اپنی داڑھی کو بالکل منڈواتا ہے، تو علماء نے واضح طور پر لکھا کہ وہ فسق اعلانی کرتا ہے، یعنی وہ فاسق مولین ہے. اور ایسے لوگوں کا آج کے زمانے کے اندر مساجد پر متسلط ہونا اور مساجد کے انتظام و انصرام کو سنبھالنا یہ بڑا عام نظر آتا ہے. حکم یہی ہے کہ مساجد کا انتظام صاحب ورع، نیک لوگوں اور ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے جو وقف کے امور کو سمجھنے والے اور وقف کی اشیاء سے خیر خواہی رکھنے والے اور ان کی بہتری کے اقدامات کرنے والے ہوں. ایسے لوگوں کو مساجد کی تولیت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل رکھے اور نیکیاں کرتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کچھ کمنٹس ہیں. زیبی مغل صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں جی سلمان بھائی کی آمد مرحبا. کیا بات ہے سلمان بھائی کی، کیا ہی بات ہو کہ آج آپ منقبت عطار سنا دیں. کہہ رہے ہیں 26ویں بہت جلد آ رہی ہے سلمان بھائی. سبحان اللہ. یا آپ عید پہ سنائیں گے 26ویں کا؟ جیسے آپ چاہیں شاہ صاحب. میرا خیال ہے عید پہ ہی رکھیں اس کو. 26ویں کا عید پہ کیسے سنائیں گے آپ؟ اچھا جی 26ویں کا تو مزہ آئے گا. یا تو 26ویں سے پہلے ہمارا میں ایسے ہی سنا دیتا ہوں. نہیں نہیں آپ مائک پہ سنائیں. جزاک اللہ خیر. ہمارے منیب باپو ہیں، بڑا اچھا ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں. اللہ پاک نے باپو کی تو برکت کیا بات ہے جو ہے نا، وہ کئی سالوں کا بلکہ دہائیوں تو نہیں کہہ سکتے. اچھا لیکن ایک دہائی تو گائی لیں. دہائی کا ایک ساتھ ہے. دہائی ویسے کہتے ہیں 10 سال کو دہائی کہتے ہیں. 10 سال سے زیادہ کا ساتھ ہے. 2015 سے 2024 تک ایسا ہی ہے نا. 25 آپ نے کب لیا پروگرام؟ 25 میں لیا نا. آپ نے 25 میں لیا. 24 تک مطلب آپ حساب لگائیں. 2015 سے 2024 تک تو وہ ہے نا جب یہ میرے نام لگا پروگرام. صحیح. یعنی جب مجھے اس کی ذمہ داری ملی تھی بھی آپ نے اب یہ سارے کام چھوڑ دینا اور یہ کرنا. اس سے پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں. اچھا ہاں جی. تو اس میں بھی یہ منیب شاہ صاحب ساتھ ہے تو دہائیوں ہو ہی جائے گا ویسے. چلے ٹھیک ہے چلے. پیکر ہیں یہ سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے، پیکر ہیں یہ سنت کے امیر ہیں اہل سنت کے. علی حجویری غوث اور خواجہ 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 خواجہ، علی حجویری غوث اور خواجہ کی ہے یادگار. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار. کیا بات ہے. کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب یہ ایک پنجابی کا کلام سننا ہے سلمان بھائی سے. چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، مشکلاں آسان ہوسن ساریاں. سبحان اللہ. آپ سے کلام کی فرمائش کی انہوں نے. جی بس یہ مجھے یاد نہیں ہے. تب مجھے میں کیسا نعت خان ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی. نعت خان تو عظیم بھائی ہیں. اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے. چلیں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. بہرحال جی عظیم بھائی بہت اچھا انداز میں آپ نے کلام سنایا جی. بہت شکریہ آپ کا. یہ میسیج بھی ظفر مغل صاحب بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. اچھا جی یہ جو سب اسلامی بھائی عید تک ڈیلے کرتے ہیں کہ یہ سنائیں گے یہ سنایا کریں گے، وہ سب بھی ہمیں کوئی مدنی فیس دے دیں کہ جو اتنا ویٹ ہم لوگ کرتے ہیں. یہ میں نے تو آپ سے ہی سیکھا بھائی. میں تو دیکھیں میرے تو 1 منٹ لگے گا. میں تو آپ کی آڈیو اپنے مائک کے بعد رکھ کے پلے کر دوں گا. نہیں وہ ہو جائے گی 1 منٹ میں ہو جائے گی. لیکن دیکھیں شاہ صاحب وہ کہتے ہیں لِكُلِّ قَالٍ مَقَال وَلِكُلِّ مَقَالٍ قَال. ہر وقت کی ایک بات ہے اور ہر بات کا کیا ہے ایک وقت ہے.
تو وقت کو میرا خیال ہے تھوڑا حال نہ دیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, کام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. ثاقب بھائی مفتی صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مفتی صاحب کا میسج آیا تھا, کسی وجہ سے آج تشریف نہیں لائے. اچھا جی, شاہد قادری ہیں, وہ شکریہ آپ کا جی. طیب بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی عظیم بھائی نے شروع میں بہت زبردست کلام پڑھا, ماشاءاللہ مزے کو مزہ آ گیا. عظیم بھائی کوئی ایسا شعر سنائے جس میں خوشا آتا ہو اور محو التجا ہوں. یہ تو انہوں نے بتا بھی دیا نا. چلے وہ شعر کون سا ہے؟ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا. پورا شعر انہوں نے. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. سلمان مدنی بھائی کی زیارت ہوئی, بہت خوشی ہوئی. ان کو دیکھ کر عظیم بھائی کلام سنا دیں, ان کو دیکھ کر کلام سنا دیں. حضور کعبہ حاضر ہے عالم خاک پاک. چلیں جی, چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی محبت ہے ہمارے ویورز کی, ناظرین کی. کیا بات ہے, محبت سلامت رکھے. آمین آمین آمین. محمد نواز بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے کلام سننا ہے, در پہ بلاؤ مکی مدنی. اچھا جی, دیگر بھی عاشقان رسول کے میسج ہیں, حوصلہ افزائی ہے کہیں. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام ہے, دیکھ رہا ہوں, اور عرب شریف سے یہ دیکھ رہے ہیں جی. پروگرام براہ راست مدینہ طیبہ میں دیکھا جا رہا ہے. واہ, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آواز براہ راست مدینے جا رہی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, اب نعت کی آواز بھی براہ راست مدینے تک پہنچاتے ہیں نا جی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سر؟ اچھا, بلال چشتی صاحب, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مدینہ شریف میں, تو وہ بھیج دیتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, کیا بات ہے بلال بھائی کی, اللہ سلامت رکھے بلال بھائی. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا. دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیغام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیغام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آ
شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع امم للہ کر دو کرم شالا بسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم ہم غلاموں کر خدا را برم شالا بسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم آقا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے تیری یادوں سے آقا تیری یادوں سے سوڑا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا بسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم حاضری ہو نیازی کی دربار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں آقا زندگی ہو بس تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا بسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا بسدار وے تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک دل کی نرمی رہا۔ ہمارے معاشرے میں نرمی کی جگہ پر بے جا سختی نے جگہ لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے خیر خواہی سے، خدا ترسی سے، رحم دلی سے، حسن اخلاق کے جذبے سے یہ محروم نظر آتی ہے۔ ہمارے مزاج اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ اس بجھتی ہوئی چنگاری کی مانند ہو چکے ہیں کہ جسے ہلکا سا ہوا کا جھونکا لگے تو بھڑک اٹھتا ہے۔ یہ ہمارے مزاج ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بات بات پہ جھگڑنا، لڑائیاں کرنا، آگ بگولا ہونا، گالم گلوچ، قتل و غارت، یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر گھر کے اندر بھی بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے مزاج ایک سے بڑھ کر ایک سخت ہے۔ ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے کہ دل کا نرم ہونا یہ اصل میں تمام بھلائیوں کی اصل ہے۔ یہ ایسی پیاری صفت ہے، ایسی پیاری بات ہے کہ جو انسان کو رحم پر ابھارتی ہے، ظلم سے روکتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے، عاجزی پر اکساتی ہے، زندگی کا ویران کھنڈر
نرمی کے سبب عالی شان یہ محل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں نرمی نصیب فرمائے اور اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. دوران سلسلہ دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی ہوئی اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رحمت و رضوان صبح رمضان بخشش و عرفان صبح رمضان. صبح